بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ ترجمہ، قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، سارے نافرمانوں سے اللہ کہے گا سب تم داخل ہو جاؤ، فی امم ان گروہوں میں، قد خلت جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں، یعنی اللہ رب العزت فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزرے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکے وہ بھی تمہاری طرح گمراہی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے ان کو یہ جگہ ملی۔ آج ان کی پیروی دنیا میں تم نے کی ہے تو آخرت میں بھی تمہیں جہنم میں ان کے پیچھے جانا پڑے گا۔ انہوں نے بھی کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا اور ہلاکت کے مستحق ٹھہرے، تم نے بھی ایسے ہی راستے اختیار کیے تو تم بھی کس کے ہلاکت کے مستحق ٹھہرے، اور جہنم ایسے لوگوں کی ہلاکت کی جگہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی امم، آگ میں داخل ہو جاؤ گروہوں کے ساتھ۔ فرشتے ان لوگوں سے یہ آواز لگا کر کہیں گے اللہ کے حکم کے مطابق کہ ان قوموں میں داخل ہو جاؤ جن کے ساتھی تم دنیا میں رہے ہو، جن کے جیسے تم نے دنیا میں اعمال کیے ہیں، جن کو تم نے اپنا ماڈل سمجھا ہے، جو تمہارے ہر دل عزیز تھے۔ جو پیارا ہو بندہ اسی کو ہی فالو کرتا ہے نا، اس کے جیسی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اب جو بندہ قیامت والے دن نا، جو جس کو دنیا میں فالو کرتا ہے، جس کی پیروی کرتا ہے، قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو دنیا میں جس کی پیروی کرتا ہے جہاں وہ جائے گا وہیں وہ جائے گا۔ اب جس نے اللہ کے پاک پیغمبر کی پیروی کی تو سوچیں وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہیں، اور جنت بھی جنت الفردوس ہے۔ جس نے جتنی اطاعت پوری اور زیادہ کی ہوگی وہ اتنی بڑی جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں جائے گا، اور جس نے جتنے عمل میں درجے کمائے ہوں گے نا وہ اللہ کے نبی کے گوانڈ میں ہوگا، ہمسائے میں ہوگا جنت میں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو جس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، نیک لوگوں کے ساتھ چلا، تو وہ انہی کے ساتھ آخرت میں بھی ہوگا۔ نیکوں کی جگہ تو جنت ہے، نیکوں کا مقام تو جنت الفردوس بھی ہے، جنت الماوا بھی ہے۔ جیسے جیسے انہوں کے اعمال ہوں گے ویسی انہیں جنت ملے گی۔ ایسے ہی اگر جس نے اللہ کا راستہ چھوڑا ہے، شیطان کا راستہ اپنایا ہے، تو گویا اس نے خود کو ان کے تابع کر دیا ہے۔ انہیں لگتا ہے جہاں یہ جائیں گے وہاں میں جاؤں گا۔ ان کے پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے، اگر وہ گڑھے میں گرے گا تو تم بھی گڑھے میں گرو گے، اگر وہ کسی منزل پر پہنچتا ہے نا تو تم اس کے پیچھے چل رہے ہو تو تم بھی منزل پر پہنچو گے۔ اب کیا ہے، شیطان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے تو منزل نہیں ہے، گڑھا ہے، اور وہ گڑھا جہنم ہے۔ اور ہر گروہ جو اس کے پیچھے چلتا آیا نا پہلی امتوں میں بھی، وہ اسی گڑھے میں گرتا رہا ہے۔ اب بھی جو آئے گا نا اس کے پیچھے چلنے والا، وہ انہی کے اندر گرے گا۔ اور پھر اگلی بات سنیں، کلما دخلت، جب بھی، دخلت داخل ہوگی، امت کوئی گروہ، کہاں؟
اس جہنم میں۔ جب بھی کوئی گروہ جو نیا آئے گا نا، جہنم میں جائے گا نا، داخل ہوگا نا، تو لعنت اختہا، تو وہ اپنی بہن پر لعنت بھیجے گا۔ بہن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے پہلی امت، اپنے سے پہلا گروہ اس کا جو جہنم میں گیا ہوا ہے نا، اسے لعنت بھیجے گا۔ کیوں؟ کہ تم نے یہ برے عمل کیے، تم نے شرک کیا، تم نے ننگے ہو کے طواف کیا، تم نے درباروں پہ سجدہ کیا، تم نے بتوں کو سجدہ کیا، تو تجھے دیکھ کے ہم نے کیا۔ ہم تو لوگوں کو دلیل دیا کرتے تھے نا، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا ہے علیہ اس پر، یہ کرتے ہوئے ہم نے انہیں پایا تو ہم نے وہ کیا۔ ہم نے تو تمہیں دین سمجھ لیا تھا، تو تم ہمیں کہاں لے آئے اس گڑھے میں؟ یا اللہ ان کو ایسا عذاب دے جو تو نے دینا اس سے بھی ڈبل ڈبل، جیسے غصے سے کہہ رہے ہوں کہ اللہ ان کو خاک کر دے، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اب اللہ کہے گا تم اتنے اچھے بن رہے ہو ہیں، اتنے اچھے بن رہے ہو، تو تم نے ایک دفعہ نہیں سرچ کیا کہ یہ رستہ جس پہ میں چل رہا ہوں صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ تکلف نہیں کیا تو نے، اتنا لیزی بنا تو دین کے معاملے میں، اتنا سست بنا، اور آج تو کہہ رہا انہیں عذاب دے۔ تجھے تو اتنا الرٹ ہونا چاہیے تھا، تجھے تو اتنی تحقیق کرنی چاہیے تھی، تو خود بتاتا کہ یہ لوگ غلط ہیں، اس کے پیچھے نہیں، ہم حق کے طرف چلیں گے۔ اور تم نے کیا کیا؟ ان کو فالو کر لیا، یعنی تو نے بھی سستی کی، تو نے بھی سیریس نہیں لیا، تو نے بھی میری بات کو سیریس نہیں لیا، تو لہٰذا تو بھی اسی عذاب کا مستحق ہے جس کے وہ ہیں، جو انہوں نے کیا وہی تم نے کیا۔ اگر انہیں دگنا ملے گا تو تجھے بھی عذاب تو دگنا ہی ملے گا۔ کلما، جب بھی دخلت داخل ہوگی امتن، کوئی گروہ، کوئی امت، لعنت اختہا، تو اس کی بہن جو پہلے جا چکی ہے نا وہاں، اس پر وہ لعنت کرے گا کہ تجھ پر لعنت، تیری وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ پہلے تو یہ عمل نہ کرتا تو تجھے دیکھا دیکھی میں نہ کرتا اور ہم یہاں نہ آتے۔ من الجن حتی اذا ادارکوا، یہاں تک کہ وہ سب مل جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، جمیعہ، سارے کے سارے، سارے نافرمان، سارے مشرک، سارے اللہ تعالیٰ سے بھاگنے والے، سارے اللہ کی بات کو ٹھکرانے والے، اللہ کی بات کا انکار کرنے والے، خود کو منوانے والے، متکبر، سب کے سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ کہاں؟ اس گڑھے میں، جہنم میں، ان سب کا ٹھکانہ ہی وہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قالت اخراہم لأولاہم، تو ان کی آخری جو ہے وہ کہے گی ان کی پہلی کے لیے، ان کے بعد سب سے بعد جو آئی ہے نا وہ پہلی سے کہے گی، ان سب کی پہلی سے کہے گی تو نے یہ غلط کیا تو تیری وجہ سے ہم ساری کی ساری جماعتیں یہاں پر آئیں۔ یا یوں کہہ لے کہ وہ ان کی جو ہے نا بعد والی اپنے سے پہلی والی کو کہے گی تیری وجہ سے میں یہاں آئی، اور ہر کوئی اس کے بعد والی وہ اپنے پہلی والی کو کہے گی کہ تیری وجہ سے میں یہاں آئی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہے، خود کو نہیں دیکھ رہے کہ میں نے کیوں نہیں تحقیق کی، میں نے اپنے اندر کیوں نہیں دیکھا میرا خدا کون ہے، میں نے کیوں نہیں ڈھونڈا اپنے خدا کو، میں اندھا دھند تقلید پہ کیوں لگ گیا، یہ نہیں کوئی سوچ رہا۔ وہاں بھی جھگڑا۔ پھر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلائی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اللہ ان کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آئے ہیں۔ فآتہم، اللہ ان کو دے، اللہ ان کو دے، کیا دے؟ عذاباً ضعفاً من النار، دگنا عذاب آگ کا، اللہ ان کو عذاب آگ کا دگنا عذاب دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں تیری پٹڑی سے ہٹا کے غلط پٹڑی پہ لگایا۔ اب اللہ کا فیصلہ سنیں، اللہ فرمائے گا قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ کہے گا ہر ایک کے لیے، تم میں سے ہر ایک کے لیے آج ڈبل عذاب ہے، تم سب کے کرتوت صحیح نہیں ہے، تم سب نے غلط کیا، تم نے کیوں نہ اپنا راستہ تلاش کیا، سرچ کیا، کیوں نہ اپنے رب کو ڈھونڈا، کسی کے پیچھے، کسی کے کندھے پہ چھوڑ دیا، یہ اتنا غیر ضروری کام تو نہیں تھا،
یہ تو بہت ضروری ہے. وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت نے کہا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا. ساری امتوں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ آگ میں ڈالے گا، جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو یہ تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا کہ برائی کو دیکھ کے برائی رنگ پکڑتی ہے، اچھائی کو دیکھ کے اچھائی رنگ پکڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، تم ایسے تو نہیں نا آنکھیں بند کر کے رنگ پکڑو. تمہیں تو چاہیے اگر تمہارے پاس برا ماحول ہے تو اس کو دیکھو کہ اس میں برائی ہے کہ بہتری ہے کہ نقصان ہے، اچھائی ہے یا برائی. تمہارے اندر اللہ نے رکھا ہے ایک استاد، وہ تمہیں بتاتا ہے یہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. پھر تم اس پر سرچ نہیں کر سکتے. اگر تمہیں نیکی کا ماحول دیا ہے تو پھر بھی بتلایا کہ تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحیح رستہ ہے، کون سا رستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. تمہیں حق پہ رنگنا چاہیے، صبغۃ اللہ ڈھونڈنا چاہیے. جو دیکھا اس رنگ میں نہ پڑ جاؤ. ماحول کا اثر ہوتا ہے پتہ ہی کب، جب انسان غافل ہوتا ہے، وہ خود بخود چڑھتا ہے پھر رنگ. ہمیں اپنے آپ کو ماحول کے سپرد نہیں کرنا، ماحول کو ہمیں بنانا ہے، ہم ماحول کو بنائیں اس طرح جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ماحول ہمیں بناتا ہے، یہ پھر ہماری کمزوری نہیں ہے تو اور کیا ہے. کہتے ہیں نا کوئی بات کسی مرد کو کمزور سمجھ کے اس پر بات کی جائے تو وہ کہتا ہے میں مرد ہی نہیں ہوں، میری مردانگی پر بات ہو گئی ہے. یہ انسانیت پر بات ہو گئی ہے. جب کوئی انسان کو ماحول رنگنے لگے تو وہ کمزور ہو گیا، اس میں تو انسانیت ہی نہیں ہے. ہونا تو یہی چاہیے نا، انسان ماحول کو رنگے، ماحول بنائے، خوبصورت کرے، خوشبو بکھیرے اس میں. اتنا مجبور ہو گیا دین کے معاملے میں کہ وہ خود ماحول میں پڑ رہا ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے ایسی جماعتوں سے جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا. اللہ کہیں گے ادخلوا فی داخل ہو جاؤ ان لوگوں میں جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکے، فی النار آگ کے اندر. کلما داخلت جب بھی داخل ہوگی کوئی امت تو ان کی لعنت کرے گی وہ اپنی بہن پر، پہلے آئی ہوئی پر، حتیٰ کہ جب وہ سارے کے سارے وہاں پہ جمع ہو جائیں گے تو ان کی آخری ان کی پہلی کے لیے کہے گی کہ اے ہمارے رب یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں اب ڈبل ڈبل عذاب دے آگ کا. تو اللہ کہیں گے ہر ایک کے لیے ڈبل عذاب ہوگا. وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کیونکہ تمہارے اندر بصیرت ہی نہیں ہے. تمہیں کیسے پتا چلے کہ تم بھی عذاب ڈبل کے مستحق ہو، کیونکہ تم نے بھی تو اتنی زیادہ غفلت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی جماعت اپنی ساتھی جماعت کو اندر جا کر جہنم میں دیکھے گی تو اس پر لعنت کرے گی، کیونکہ اس کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے وہ سرکش اور نافرمان ہوئی اور اس کے راستے پر چلی، اور اس نے شرک کیا اور اپنے رب کی نافرمانی کی، اور اس نے اس دلیل کو پکڑا کہ ہم نے اس پر اپنے آباء اجداد کو پایا. اسی آیات کے مطابق اللہ فرماتے ہیں اس لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، اور وہ عذاب سے کہیں گے اور ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، بالکل ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. نہ لیڈر ان کا بنے گا اور نہ لیڈر جو آج دنیا میں بنے ہوئے ہیں نا، کہتے ہیں میری پیروی کرو، اس دن کہیں گے نہیں تمہارا ہم نے نہیں کہا تھا تم ہماری پیروی کرو، تم سوچ لیتے، چھوڑ جائیں گے. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ پھر کہیں گے بھی ہم تو تمہیں ہی پیروی کرتے رہے، تب تو تم بڑے دعوے کرتے تھے یہ سائنسدانوں کی طرح. جب ووٹ لینے ہو سڑکیں بنے گی، گیس آ جائے گی، ملک کے حالات سدھر جائیں گے، ملک تو شاندار بن جائے گا، جو ہی بادشاہ بن جاتے ہیں پھر تو کون اور میں کون. ایسے ہی وہ دعوے جھوٹے وعدے دیتا ہے شیطان. اللہ سچا وعدہ دیتا ہے، شیطان جھوٹے وعدے دیتا ہے، اور شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے. تو پھر کیا کہیں گے وہ پیروی کرنے والے پیروکار؟ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تجھے ہی پوچھتے رہے، تو بڑے وعدے کرتا تھا، آج کرنا وہ پورے، آج ہمیں نکال اس آگ سے اور لے کے جا ہمیں جنت میں. آج کیوں بے تعلق ہو رہا ہے، کیوں ہمیں چھوڑ رہا ہے؟ لیکن کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ دنیا میں اب جانا ہوتا تو ہم تمہیں کبھی نہ مانتے.
اب کہہ رہے ہیں جب اس کے باوجود بھی وہ ان کو چھوڑ دیں گے نا، ترلے مارتے مارتے بھی وہ کہیں گے نا 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 بابا نا، لا اب وہ اپنے آپ کی نہیں سنبھال سکتے تو وہ تمہاری کیا سنبھالیں گے؟ وہ فرشتے ہیں نا، وہ بھی پھر کہیں گے جب ایسا بندہ جس کو تکلیف آتی ہے یا مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کدھر گئے تمہارے وہ اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے تھے غیر اللہ، ہاں بلاؤ ان کو اب تمہاری مدد کریں، تمہاری موت ہی بچا لیں، تمہیں آگ سے بچا لیں، تمہیں جہنم سے بچا لیں، ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو پھر وہ ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، جیسا کہ وہ ہم سے انہیں لگے گا کبھی تعلق تھا ہی نہیں ان کا، وہ ہمیشہ سے بے تعلق تھے۔ جیسے اللہ کہتے ہیں جب بندے کو ضرورت ہوتی ہے تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، یا اللہ جی مجھے معاف کر دے، اللہ جی مجھے یہ دے دے، تو میرا اللہ ہے میں تیرے در پہ۔ جب اللہ دے دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ایسے میرے پاس سے گزر جاتا ہے جیسے مجھے جانتا ہی نہیں، پھر تو نہیں مجھے بلاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کی حسرتیں بنا کر دکھائے گا، وہاں پر حسرت ہی رہ جائے گی، ہائے میں کاش یہ نہ کرتا، میں نیک اعمال کر لیتا، میں جہنم سے بچ جاتا۔ قیامت کے روز کافر ایک دوسرے کو کافر کہیں گے اور برا بلا کہیں گے۔ لڑائی شروع ہو گئی تھی نا ان کی وہیں پہ کہ تمہاری وجہ سے میں آیا جہنم میں، تم نے یہ کیا وہ کیا، اب وہ آگے سے کہیں گے تم اندھے تھے، تم دیکھ لیتے، تمہیں نہیں رستہ نظر آتا تھا، تم نے ہمارے اوپر کیوں ڈیپینڈ کیا، یہ وہ۔ تو پھر وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے تک جائیں گے۔ قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا، کوئی دوسرے کا انکار کرے گا تو کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں آ چکے ہوں گے جہنم میں، یعنی جہنم میں پہلے اور پچھلے لیڈر اور پیروکار سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیڈر اور پیروکار کہتے ہیں جو اس کے پیچھے پیروی کرتے کرتے جہنم تک آئے۔ تو ان کی پچھلی قوم پھر کہے گی، یعنی اپنے قائد اور سرداروں اور لیڈروں سے، وہ پیروکار کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آگئے، تم تو ہمارے لیڈر تھے، تم نے ہماری لیڈرشپ کی، تم نے ہمیں سکھایا یہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں سکھایا یہ تھا، جانور تو نہیں تھے تم، انسان تھے، تم دیکھتے کہ یہ غلط سکھا رہے ہیں یا صحیح سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ یہ کام غلط ہے کہ صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استاد رکھے ہیں، بڑے ماں باپ بہن بھائی، اور پھر اس کے بعد ٹیچر رکھے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک قرآن استاد ہے جو ہمیں بتاتا ہے، ایک قرآن کو وضاحت کر کے بتانے والا استاد ہے۔ یہ ساری اللہ کی طرف سے، اللہ نے ایسے پوری لسٹ ہر بندے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے بندے کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ پھر کہتے ہیں کہ تم نے ان کا سہارا کیوں نہ لیا، ان کو لیڈر کیوں نہ مانا، ان کے پیچھے کیوں چلا، تم نے سستی کی، دنیا کو سب کچھ چمک تجھے نظر آئی ہے، تم سیریس نہیں تھے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کی آواز ہے، آخرت کیا ہے، تم اللہ کے کہنے کے باوجود اس کو ایسے سمجھتے رہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چلتے، اور ساتھ میں بلکہ کہیں تو تم یہ کہتے تھے کہ دین ہی ہماری مرضی کا ہے، تم لوگوں نے اپنی مرضی کا دین نکالا ہوا تھا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اس وقت یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی کہ اللہ میں نے اس کو دیکھ کے برے کام کیے تھے تو اب پہلے اس کو ڈبل عذاب دے اور مجھے بچا لے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ کہے گا اگر انہیں ڈبل عذاب ہے تو تمہیں بھی تو عقل دی تھی، تو نے کیوں نہ اس کو چھوڑ دیا، تو نے اس کو کیوں نہ چھوڑ دیا، تو نے کیوں اس کو پکڑا۔